بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 7 شعبان منگل کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یقین کریں یہ وظیفہ جس گھر میں 11 بار پڑھ لیا جائے گا نا، آپ کے گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج 7 شعبان منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ میرے بھائیوں آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگا دے گا، اور یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشحال اور کامیاب بنا دے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں کے لیے ہے جو تنگ دست ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے گھر میں فاقے غربت کا سامنا کرتے ہیں۔ آج 7 شعبان منگل کے دن میری تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، ماؤں سے اور بزرگوں سے، تمام غریبوں سے، تنگ دستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ اپنی سفید پوشی سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اس سفید پوشی کی چادر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، آپ بھی رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں آج 7 شعبان منگل کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ 11 بار پڑھنے سے نا آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں گے نا، میرا رب جھولیاں بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کی ذات جو ہے نا ہر شے پہ قادر ہے۔ جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے کو جو لوگ ابھی تک لاپرواہی میں گزار چکے ہیں نا، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے میرے بھائیوں گزر گیا ہے میرے بھائیوں، لیکن شعبان جسے رب کے محبوب کا مہینہ کہا جاتا ہے نا، شعبان کے مہینے میں رب کی ذات ابھی بھی موقع دے رہی ہے کہ صرف 1 منٹ نکال کر 7 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دوستو، اگر آپ 1 منٹ کا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے نا، 1 منٹ رب کریم کے سامنے بیٹھ کے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، رب کا کلام نہیں پڑھ سکتے، رب کے نام نہیں پڑھ سکتے، قرآنی آیت کو نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ در در کی ٹھوکریں، محتاج لوگوں کے تانے سننے کے قابل ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج کسی سے پیسے لینے پڑ جائے نا، کسی سے 10-20 ہزار ادھار لینا ہو تو ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ سامنے والے کو ترس آ جائے اور وہ آپ کو 10-20 ہزار قرض کے طور پہ دے دے۔ اور جو رب خزانوں کا مالک ہے، جو رب خزانوں کا مالک بنانے کو تیار بیٹھا ہے، جو آسمان سے رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کی برسات فرما رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پہ لا کے یہ وظیفہ 11 بار نہیں پڑھ سکتے۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 7 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار نہیں پڑھتا۔ اگر یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کی نسلیں، آپ کے بچے ارب پتی بن جائیں، آپ کے بچوں کے نصیب کھل جائیں، آپ کے گھر سے سفید پوشی کی چادر اٹھ جائے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ کا بند کاروبار چل پڑے، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ شعبان کا مہینہ بھی میرے بھائیوں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج موقع ہے، آج دن ہے میرے دوستو، آج یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج وقت ہے، مانگ لو، آج رب کی ذات دے رہی ہے، جو مانگو گے مل کے رہے گا۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ اپنے مشکل وقت میں رب کریم سے مانگنا شروع کریں اور رب آپ کی حاجت کو پورا نہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، شعبان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہے۔ شعبان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا دیا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ بھی خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں نا، آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مایوسی کو، ڈپریشن کو، پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں 7 شعبان منگل کے دن جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے نا، آپ سننے کے ساتھ ساتھ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 7 شعبان منگل کے دن کسی بھی وقت وظیفہ پڑھنا ہے
وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار والی جگہ پہ ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 11 بار وظیفہ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ بھی زیادہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ 1 منٹ سے پہلے ہی رب کریم سے جو مانگیں گے نا آپ کو مل کے رہے گا۔ خدارا لاپرواہی مت کیجیے گا، یہ رب سے مانگنے کا موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ لاپرواہی مت کیجیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا نا آج، اس گھر کے بچے بھی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آنے والی نسلوں کو میرا رب رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے نا، جب آپ کے ملک میں 7 شعبان کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ موقع ہاتھ سے مت گوانا ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جو ماں باپ مسجدوں میں دعائیں کراتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیوں کے رشتوں کے لیے دعائیں کریں، میرے بھائیوں وہ بیٹیاں، وہ ماں باپ آج شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھیں، رشتوں کے لیے پڑھیں گے، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ قرض غیب سے اتر جائے گا۔ آپ اپنی اولاد اپنے نافرمان شوہر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ آپ 7 شعبان منگل کے دن کا وظیفہ پڑھنے کے بعد جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، کپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج پھر رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیو، اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں نا تو 7 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے حالات بدل جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، ہر طرح کی رکاوٹ بندشوں سے مکمل نجات ہوگی۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے 7 شعبان منگل کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین کے ساتھ اپنے نام کو کمنٹ سیکشن میں لکھیے، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، آج جو کوئی بے اولاد ہے، آج جو کوئی تنگ دست ہے، سفید پوش ہے، میرے مولا تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو ہر کسی کے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ مولا آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ میں اور کوئی بھی آنے والے کل کو نہیں جانتے، تو آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ ہماری آنے والی پریشانیوں کو بھی غیب سے ختم فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکتے بن مانگے عطا فرما۔ مولا کریم تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج جو کوئی ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے نا، آج شعبان کے مہینے میں، تیرے پیارے محبوب کے مہینے میں، ہر دکھیاری پریشان تنگ دست کی آرزو اور حاجت کو پورا فرما دے۔ آمین۔ آئیے پیارے بھائیوں، اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، 7 شعبان منگل کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، اس لیے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا،
آپ سے گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 7 شعبان منگل کا دن ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آج لاپرواہی کی آج ویڈیو سکپ کر کے دیکھی، آپ کی ویڈیو سکپ کرنے سے کوئی اہم بات آپ سے مس ہو گئی، آپ سے کوئی بات چھوٹ گئی تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے میری آپ سب سے صرف ایک گزارش ہے، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، توجہ، دھیان، اطمینان کے ساتھ ویڈیو سننی ہے۔ اگر آپ اپنی سفید پوشی کی چادر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں آپ تنگ دست ہیں، آپ پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ 1 منٹ کا عمل ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، درود پاک پڑھ کے آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنی پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ روزگار چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، جس کی جو حاجت ہے جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج رب کریم کے سامنے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اب آپ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کے 2 صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ان کو پڑھنے سے آپ اور آپ کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں رب کریم کے یہ 2 نام 7 شعبان منگل کے دن پڑھے جائیں گے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ نے رب کریم کے 2 نام کون سے پڑھنے ہیں؟ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 9 ٹائم۔ آپ تسبیح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ نے 9 بار کا مطلب یعنی 9 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا حفیظ رب کعبہ کا وہ نام ہے جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے۔ آپ کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ نظر بد ہے۔ آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، آپ کا کام ہاتھوں سے ہوتا نکل جاتا ہے۔ آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ کو کامیابی مل چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے۔ یا حفیظ سے میرا رب غیب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور یا سلامو سے میرا رب سلامتی عطا فرمائے گا۔ آپ کے کاروبار میں سلامتی ہوگی، آپ کے رشتوں میں سلامتی ہوگی، آپ کی دکان میں سلامتی ہوگی، آپ کے گھر اور آپ کے ہر مقصد میں سلامتی ہوگی، یعنی کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یا حفیظ یا سلامو کو 9 بار کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظ یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ 1 منٹ کا ہوگا، اور یہ وظیفہ آج جس گھر میں پڑھا جائے گا آپ کے گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، کوئی فضول بات نہیں کروں گا۔ یا حفیظ یا سلامو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جو آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، وہ خاص وظیفہ کون سا ہے میرے بھائیوں؟ وہ وظیفہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ قرآن مجید کی قرآنی آیت ہے۔ یہ آیت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔
یہ آیت ہمارے گھر کے بچوں کو بھی آتی ہے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ آیت سورہ رحمان کی ایک آیت ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ رحمان کی یہ آیت جو سورہ رحمان میں بار بار پڑھی گئی ہے نا، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مطلب ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے بھائیو، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، اور جب رب کے پیارے محبوب کے مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں اس قرآنی آیت کو پڑھا جاتا ہے نا، تو میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون بندہ ہے جو میری نعمت کا شکر کر رہا ہے، جو میری نعمتوں کی عظمت بیان کر رہا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں حکم دیتا ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ تب ہوتا ہے میرے بھائیوں جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ رب کے حکم پہ فرشتے آپ کے گھر میں رزق، دولت کے خزانے چھوڑ دیں، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں، آپ کے گھر کے بچے کو کروڑ پتی بنا دے، تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ 7 شعبان منگل کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آج یہ وظیفہ جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک بار ہو گیا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 2 بار ہو گیا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، جو سورہ رحمان کی ایک آیت ہے جو سورہ رحمان میں بار بار پڑھی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صرف 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے میرے بھائیوں، اور 11 بار اس آیت کو پڑھنے کے دوران جو حاجت آپ کے دل میں آئے گی نا، مانگ لینا۔ کرائے کے گھر میں رہتے ہو، اپنا گھر مانگ لینا۔ دولت چاہتے ہو، دولت مانگ لینا۔ بے اولاد ہو، اولاد مانگ لینا۔ قرض دار ہو، قرض سے نجات مانگ لینا۔ جو بھی مانگو گے نا، آج مل کے رہے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ وظیفہ واقعی آپ کی تقدیر کے سارے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ گاڑی کے خواہش مند ہیں، آپ نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی رشتہ چاہتے ہیں، دکان پہ گاہکوں کا رش چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں نا، اپنے گھر میں رحمت برکت اور بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو صرف 11 بار پڑھیے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حفیظو یا سلامو کا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ ہے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز اچھی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جیسے ہی آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، جو آج کا آخری وظیفہ ہے، آپ نے اس آخری وظیفے کو خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک چیز بتاؤں گا، یہ تیسرا وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آج کا تیسرا وظیفہ ہے میرے بھائیوں۔ ان 3 وظیفوں سے نا رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ رب کی ذات جب راضی ہو جاتی ہے نا، رب کو منا لیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ انعامات لینا چاہتے ہو نا، آپ کی حاجت آپ کے لیے انعامات ہے۔ ہاتھ پھیلا کے رب کریم سے مانگیے، رو رو کے مانگیے، گر گڑا کے مانگیے، لیکن یاد رکھیے سبحان اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ اس طریقے سے اپنے انداز میں صرف اور صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم سبحان اللہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صرف 21 بار سبحان اللہ کو پڑھنے سے نا آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ رب کی عظمت کو بیان کرتی ہے، سبحان اللہ رب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے نا، آج کسی بندے کی تعریف کر دو، دنیا داری میں کسی بندے کی تعریف کر دو نا، وہ آپ پہ لٹو ہو جائے گا، وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور وہ رب جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے،
جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جب آپ اس رب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کو صرف 21 بار پڑھیں گے، اور 21 بار سبحان اللہ پڑھنے کے دوران دل کی جو حاجت ہے نا، جو خواہش ہے، جو بھی آپ کو رب کریم سے مانگنا ہے، مانگ لینا، مل کے رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسے مانگنا چاہتے ہو نہ مانگ لینا، آج مل کے رہے گا۔ آج 1 منٹ کا وظیفہ اگر کسی نے چھوڑا تو وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنی زندگی میں خوشحالی کے لیے، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے 1 منٹ کا وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتا نا، میں کہوں گا کہ وہ بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھو، اس کے بعد جس کو جو کام ہے، جہاں جانا ہے نا، گھومنا پھرنا، لیکن رب کو تو 1 منٹ دے دو۔ آج شبان منگل کے دن پوری رات موجود ہے، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہو، 1 منٹ کا یہ وظیفہ کریں۔ پہلے نمبر پر یا حفیظ یا سلام، دوسرے نمبر پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تیسرے نمبر پر سبحان اللہ۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ اور دھیان سے بتائی گئی ترتیب سے پڑھیں گے نا، اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور بے شمار فائدے بھی ہوں گے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال، تسبیحات پڑھنے کے بعد بھی نا، دعائیں اور وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اپنی سچی توبہ کر کے رب کو، جیسے ہی آپ کو لگے نا کہ آپ کی سچی توبہ قبول ہو گئی ہے، اب مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 1 ماں سے مانگو نا، وہ اپنا تن من دھن بیچ کر بھی آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ رہے ہوں گے، فرشتے دولت لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ آج خزانے بھی مانگو گے نا، تو غیب سے خزانے بھی مل جائیں گے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے میرے بھائیوں۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، شیطان آپ کو روکے گا، لیکن خوش قسمت لوگ ہی آج یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائی ہے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، 1 منٹ کا وظیفہ بھی اچھے طریقے سے پڑھے گا، انشاءاللہ 100% گارنٹی سے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے نا، وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے ہوئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں نا، اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات میں بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔